الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ علق کے چند آیات تلاوت فرمائی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ سورہ علق کے جو آیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروعات میں جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کے چند آیات تھی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی جی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یعنی جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھلایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس کو وہ نہ جانتا تھا۔ تو ان آیتوں کے اندر تعلیم کتنی اہم ضروری ہے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی جی، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے، شریعت محمدی نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے۔ بے علم نہ توا خدا را شناخت، اگر علم نہیں ہے تو وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ علم بہت ضروری ہے، چونکہ سب سے پہلے وہی جو آئی ہے وہ اللہ کے نبی کو تعلیم دی ہے کہ آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، ساری چیزوں پر غور و فکر کیجیے۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ بنایا، زمین بنائی، پیڑ پودے بنائے، ان ساری چیزوں پر غور و فکر کیجیے۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ تمام حضرات نے آن لائن مہد میں ایڈمیشن لیے، داخلہ لیے، تو آپ سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ دینی طلباء اور طالبات پاکیزہ سماج وہ معاشرے کی تشکیل اور اس کی تعمیر و ترقی میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ قوم کا سرمایہ ہے اور بہترین اثاثہ ہے اور قوم کے بہترین ستون ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم قوم کا معمار بھی بن سکتا ہے
اور قوم کو مسمار بھی کر سکتا ہے۔ طالب علم پھلدار درخت کے مانند ہوتا ہے، دوسرا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور خود اپنی جگہ جمع رہتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ طالب علم کی تلاش میں کوسوں دور کا سفر کرتے تھے تاکہ علم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر قوم کو اس کی تعلیم دے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کی خاطر مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا، جبکہ وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ تربیت یافتہ ہونے کے باوجود ایک حدیث معلوم نہیں تھی، لیکن مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا۔ کیوں؟ صرف علم کے خاطر۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کی طلب کرتا ہے، علم کی طلب میں نکلتا ہے، فهو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک وہ علم سیکھ کر کے لوٹ آئے، واپس ہو جائے۔ چونکہ موجودہ وقت میں تعلیم کی اہمیت بہت ہے، اور تعلیم سیکھنا جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے، حلال و حرام کی تمیز کر سکے۔ موجودہ وقت اور حالات کے مد نظر علم کی اہمیت دو گنا ہو گئی ہے، چونکہ موجودہ وقت میں جدید آلات اور جدید ٹیکنالوجی نے علم حاصل کرنا اتنا آسان کر دیا کہ گھر بیٹھے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی مثال آن لائن محض ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے وقت کو ناضائع کرتے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ جدید آلات نے بہت ترقی کی ہے۔ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طالب علم گناہوں سے بچے، طالب علم گناہوں سے بچے، چونکہ دینی علوم ایک نور ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اور کہا، علم کے بارے میں یعنی سوء حفظ کے بارے میں انہوں نے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع علیہ الرحمہ سے سوء حفظ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں گناہوں کو ترک کر دوں، گناہوں کو چھوڑ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن العلم نور، اس لیے کہ دین علوم ایک نور ہے، دین علوم ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطِي لِعَاصِي، اس لیے کہ جو اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، وہ کسی گنہگار کو عطا نہیں کرتا، وہ کسی گنہگار کے دل میں منتقل نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں اور انتھک کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی موبائل سامنے ہو اور موجود نہ ہو، پتہ چلا کلاس چالو ہے اور کلاس چھوڑ کر کے کسی دوسرے کام میں لگ گئے، چونکہ اس سے الگ نظریہ قائم ہو جائے گا، اس سے جو ہے آپ کا ذہن بھٹک جائے گا، آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا، استاد نے کیا پڑھایا اس طرف آپ کی توجہ اور انہماک نہیں رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اساتذہ یا معلمات پڑھاتے وقت آپ موبائل کے سامنے رہیں، بالکل توجہ سے سنیں، ایسا سنیں جیسا کہ گویا کہ استاد سامنے موجود ہے، استاد سامنے موجود ہے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے چند باتیں ضروری ہیں، اور طالب علم کو یا طالبات کو اس پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ لکھتے ہیں کہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا،
روزانہ فجر کے بعد یاسین کی تلاوت اور صبح و شام کی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا۔ صبح کی دعا اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، شام ہونے کی دعا امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین۔ اور تیسری بات یہ بتلائی ہے کہ لباس میں تبدیلی ہرگز نہ ہو۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم جب باہر جائے تو اپنا حلیہ تبدیل نہ کرے، اپنا حلیہ چینج نہ کرے۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے تعلیم سیکھا ہے اس کو گھر والوں کے سامنے مذاکرہ کرنا، یعنی جو آپ آن لائن مہد میں پڑھیں گے اس کے بارے میں گھر والوں کے سامنے اس کا چرچا کرنا اور ان کو بتانا کہ دیکھو ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ پڑھائے، اور اپنے گھر والوں کو دینی باتوں سے مانوس کرنا۔ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے عار محسوس نہ کرنا، چونکہ ایک طالب علم جب پڑھنے لگتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری صرف پڑھائی ہی ہے اور دیگر کام نہیں ہے، دیگر کام بالکل نہیں ہے۔ اس لیے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، والدہ اگر کہے تو والدہ کے کام میں ہاتھ بٹانا، والد صاحب کہے تو والد صاحب کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ ناز و نخرے سے باز رہنا۔ پھر کہا کہ آپ کا طرز عمل ایسا نہ ہو کہ آپ کے استاذ کی بدنامی ہو۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، آن لائن مہد میں پڑھنے والا طالب علم جب پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہی پڑھ کے فارغ ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس مدرسے میں وہ پڑھتا ہے یا جس آن لائن مہد میں وہ پڑھتا ہے اس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوتی ہے، آن لائن مہد کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے بچیں، اور خصوصاً اپنے دعاؤں میں معلمین و معلمات کو شامل کریں، نیت صاف ستھری رکھیں۔ اور خصوصاً میں جو یہ کہوں گا کہ خاص طور سے آپ محنت کریں۔ تروم العز وتنام لیلا یخوض البحر من طلب اللعالی۔ مسئلہ کیا ہے؟ تروم العز، آپ عزت چاہتے ہیں، وتنام لیلا، اور رات بھر سوتے رہتے ہیں، محنت نہیں، رات بھر سوتے رہتے ہیں اور محنت ذرہ برابر بھی نہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ میرا اکرام کرے، لوگ میرا احترام کرے۔ اس لیے کہ نتیجہ کیوں کر ہو اچھا نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا۔ کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا نہ وہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ ظاہر سی بات ہے بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یغوص البحر من طلب العالی، یعنی جو موتی کا طالب ہوتا ہے وہ سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیتا ہے۔ سمندر کے تہ میں موتیاں ہوتی ہیں، لیکن جس کو تڑپ اور لگن ہوتی ہے، ایک دھن ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سمندر کے تہ تک بھی آلات کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم یا طالبات انہوں نے جب یہ ٹھان لیا کہ مجھے عالم بننا ہے، یہ عالمہ بننا ہے، اور اس نے اگر لگاتار کنٹینیو محنت جاری رکھی تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور وہ عالمہ اور عالم بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت ضروری ہے۔ پھر قاری صدیق صاحب باندھوی علیہ الرحمہ آداب المتعلمین میں لکھتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے نفس کو رذیل عادات اور بری صفات سے پاک رکھیں، گھٹیا عادتیں، نچلی عادتوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، جھوٹ، غیبت، بہتان، چوری، فضول گفتگو اور بری صحبت سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتا رہے، اس لیے کہ علم دل کی عبادت ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں کہ علم دل کی عبادت ہے، جو ایک باطنی شے ہے، باطنی چیز ہے۔ بس جس طرح نماز جو ظاہری اعضاء کی عبادت ہے بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی، اسی طرح علم جو باطنی عبادت ہے بغیر طہارت باطنی کے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔
ان چیزوں سے اجتناب کرے، خصوصاً گناہوں سے پرہیز کرے، چونکہ آج کل موبائل کا دور ہے، ممکن ہے کہ آن لائن مہد کا ایپ کھولیں اور دیگر چیزیں آ جائیں اور آپ کلاس چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے، پھر جو آپ کا مقصد اصلی ہے وہ مقصد اصلی فوت ہو جائے، ممکن ہے۔ لیکن ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر آگے قاری صدیق صاحب باندھوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک حدیث نقل کی ہے تعلیم المتعلم میں، تعلیم المتعلم میں ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمانہ طالب علم میں گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا، خدا تعالی اس کو دو چیزوں میں سے تین چیزیں ضرور عطا کرتا ہے، یا وہ عین جوانی میں مر جاتا ہے، یا پھر وہ فضل و کمال کے باوجود ایسی جگہوں پر مارا مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے اور علم کی اشاعت نہیں کر پاتا۔ ممکن ہے آپ لوگ سنے بھی ہوں گے یا دیکھے بھی ہوں گے کہ بعض نوجوان ایسے بالکل شباب پر ہوتا ہے لیکن پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، یا پھر ایک باصلاحیت استاذ، ایک باصلاحیت ٹیچر، ایک ماہر استاذ، ایک ٹیلنٹڈ ٹیچر، پتہ چلا کہ 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، چونکہ حدیث کی پیشن گوئی ہے اور حدیث حق پر ہے، برحق ہے، حدیث کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں یا کسی بادشاہ یا رئیس کی خدمت میں ذلتیں برداشت کرتا ہے۔ طالب علم اگر پرہیزگار ہوگا تو اس کے علم سے لوگوں کو نفع ہوگا اور خود اس پر علم کی راہیں کھلیں گی، علم کی راہیں کھلیں گی۔ ایک علم حاصل کرے گا یا کسی مسئلے پر توجہ سے سنے گا یا پورے انہماک اس کے طرف ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، علم اس مسئلے میں، اس علم میں اور جتنی بھی باتیں ہیں ساری باتیں ذہن و دماغ میں حاضر ہو جائیں گی۔ اسی کو کہتے ہیں علم کی راہیں کھلنا، علم کی راہیں کھلیں گی۔ اس لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ کلاس کے وقت غیر حاضر نہ ہو۔ کلاس میں غیر حاضر رہنے سے بے ادبی ہوتی ہے اور جو برکت ہے برکت چلی جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کلاس کے وقت حاضر رہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔ تو جب انسان اپنی تعلیم کو ملائکہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق، برے کیریکٹر اور جو معاصی کہلاتے ہیں ان سے پرہیز کریں۔ معاصی یعنی جو غلط چیزیں ہیں، جو گناہ کی چیزیں ہیں، جو گناہ کا کام ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ بری عادتیں اس کے علم میں رکاوٹ نہ بن سکیں، بری عادتیں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پڑھائی کے دوران ہی کسی بزرگان دین سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، تعلق بنائے رکھیں، چونکہ اس سے روحانیت ملتی ہے اور روحانیت دل کی غذا ہوتی ہے، روحانیت دل کی غذا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کسی نہ کسی بزرگان دین سے وابستہ رہیں، اس سے کیا ہے، تعلق مع اللہ ہوتا ہے اور خشیت الہی کا غلبہ ہوتا ہے، خشیت الہی کا غلبہ ہوتا ہے۔
اور خصوصاً پھر آخر میں تو یہی کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ میں نے جو شعر پڑھا ہے کہ نتیجہ کیوں کر ہو اچھا نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا۔ نتیجہ کیوں کر ہو اچھا نہ ہو جب تک عمل اچھا۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے محنتیں نہیں کی، پڑھائی کے وقت میں موبائل چھوڑ کر کے دیگر کاموں میں مشغول ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے جب امتحان کا وقت ہوگا تو نتائج اچھے مرتب نہیں ہوں گے۔ نتائج اچھے مرتب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ تعلیمی میدان میں کاربند رہیں۔ نتیجہ کیوں کر ہو اچھا نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی لگن، وہی توجہ، وہی دھیان یہ نہیں ہے تو جو پڑھایا گیا ہے، سبق کے اندر جو باتیں ہیں وہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ باتیں سمجھ میں آنے کے لیے، مسئلے سمجھ میں آنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کلاس کے وقت حاضر رہیں، اور استاد جو پڑھائے یا معلمات جو پڑھائے ان کا توجہ اور دھیان سے سنیں، پورے مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ لیکن آپ نے سنا نہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ امتحان کے وقت دقتیں اور پریشانیاں ہوں گی۔ دقتیں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وقت، اگر آپ نے وقت کا ساتھ دیا تو وقت آپ کا ساتھ دے گا۔ اس لیے وقت کسی کو نہیں چھوڑتا، وقت کسی کو نہیں چھوڑتا۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طالب علم کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں یتیم ہو گیا تھا، ماں نے مکتب بھیجا مگر گھر میں اتنا بھی نہ تھا کہ استاد کی خود خدمت کی جاتی، استاد کی کچھ خدمت کی جاتی۔ خوش قسمتی استاد اسی پر راضی ہو گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی استاد پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ باہر جایا کریں تو میں لڑکوں کی نگرانی کیا کروں۔ اس طرح جب میرا قرآن مکمل ہو گیا تو مسجد میں علماء اکرام کی حاضری دینے لگا۔ مسجد میں علماء اکرام تفاسیر، احادیث مبارکہ کا درس دیتے تھے، میں ان کے درس میں شرکت کرتا تھا۔ جو بھی حدیث یا مسئلہ سنتا فوراً یاد ہو جاتا۔ میری ماں اس قدر غریب تھی کہ کاغذ کے لیے پیسے بھی نہیں دے سکتی تھی، کاغذ کے لیے پیسے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ مجبوراً چکنی ہڈیاں ڈھونڈتا پھرتا، کوئی مل جاتی تو اٹھا لیتا اور اس پر لکھنا شروع کر دیتا، اسی پر مسئلے لکھتے، اسی پر احادیث اور تفسیر کی باتیں لکھتے۔ تحریر سے بھر جاتی تو اس کو گھر کے ایک پرانے گھڑے میں احتیاط سے رکھ دیتا۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا، پھر وقت کے ایک مایا ناز، ایک عظیم ہستی بنے، جن کی اقتدا کرنے والے، جن کی باتوں کو ماننے والے، جن کے مسلک پر چلنے والے اربوں لوگ ہیں، خربوں لوگ ہیں۔ عالم بنے، عالمہ بنے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ جانے یہ ممکن ہی نہیں۔ اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے وقت کے فقیہ محدث بنے، اتنے بڑے محدث بنے۔ اس لیے پڑھائی کے اوقات میں لاپرواہی نہ کریں، چونکہ آپ ہی ہیں جو مستقبل کے ہیرو ہیں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ دین طلبہ و طالبات پاکیزہ سماج و معاشرے کی تشکیل اور اس کی تعمیر و ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں، نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم محنت کریں۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ آن لائن مہد میں ایڈمیشن لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں، اور جس جائز مراد کو لے کر کے ایڈمیشن لیے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ کلاس شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔